شفيعنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على رؤوفنا صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان دے دیں. کس نے دینی ہے آج؟ ٹھیک ہے. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن
الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رمضان مبارک میں ایک لمبے انتظار کے بعد بالآخر وہ جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے آ ہی جاتا ہے. لمبا انتظار اس لحاظ سے کہ وہ لوگ جنہیں نمازوں کی عادت نہ ہو، جنہیں جمعہ پہ جانے کی عادت نہ ہو، جنہیں روزے رکھنے کی عادت نہ ہو، ان کے لیے تو سال بھر میں یہ ایک ہی جمعہ ہے جو ان کے لیے سب قسم کی خوشیوں اور برکتوں کا پیغام لے کر آتا ہے. بس سارا سال اس جمعے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر رمضان مبارک میں اس جمعے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کا نام جمعۃ الوداع رکھا ہوا ہے، یعنی رخصت ہونے والا جمعہ یا رخصت کرنے والا جمعہ. کسی طرح بالآخر وہ جمعہ آیا کہ رمضان رخصت ہوا اور رمضان کے نتیجے میں جو پابندیاں عائد ہوئی ہیں ان پابندیوں سے گویا چھٹکارا نصیب ہوا. ایک یہ وہ تصور ہے جو عامی تصور ہے، اور ایک وہ تصور ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ رمضان مبارک میں ہتھکڑیاں تو لگتی ہیں مگر شیطان کو، پابندیاں تو عائد ہوتی ہیں مگر شیطان پر، اور مومن کے لیے تو یہ جنتوں کی خوشخبریاں لے کر آتا ہے. یہ دو متقابل متصادم تصورات ہیں جو جب سے اسلام آیا ہے اسی طرح اگر آغاز سے نہیں تو کچھ عرصے کے بعد مسلسل رائج چلے آ رہے ہیں. جمعۃ الوداع کے متعلق جو یہ تقدس کا تصور ہے یہ میں نہیں جانتا کب سے شروع ہوا، لیکن جمعۃ الوداع کے تقدس کا جو تصور ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اس کی تاریخ بہت گہری دکھائی دیتی ہے. ایک لمبے عرصے سے روایتاً اس تقدس کی قصے چل رہے ہیں. اس خیال سے میں نے سوچا کہ اس دفعہ جب رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع پر آپ سے بات کروں تو احادیث میں سے اس جمعے کی برکتوں کا ذکر نکال کر بطور خاص تحفتاً آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن بہت علماء بٹھائے، بہت کتابیں حدیثوں کی دیکھیں، اشارتاً بھی کہیں جمعۃ الوداع کا ذکر نہیں ملتا. جمعے کی برکتوں سے متعلق مضامین احادیث میں بکثرت ملتے ہیں، لیکن ہر جمعے کی برکت سے متعلق وہ مضامین ملتے ہیں. مگر یہ تصور کہ گویا مسلمان ایک آخری جمعہ کا انتظار کر رہے ہوں اور اس جمعے میں برکتیں ڈھونڈنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوں، یہ تصور احادیث نبوی میں سنت میں کہیں اشارتاً بھی مذکور نہیں.
ہاں آخری عشرہ کی برکتوں کا ذکر بہت کثرت سے ملتا ہے، اور جمعہ کی برکتوں کا سارے سال میں جہاں بھی جب بھی جمعہ آئے اس کی برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ بس یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان بھائی خواہ وہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، جن کو بدنصیبی سے نماز پڑھنے کی عادت نہیں، جو سال میں ایک ہی مقدس دن کی تلاش میں تھے اور آج اس دن کی خاطر غیر معمولی طور پر مساجد میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ان تک یہ میری آواز پہنچے گی، اور آج پہنچے گی، پھر شاید نہ پہنچے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دوبارہ ان کو پھر مسجدوں میں آنے کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان کو بتاتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کا کوئی خاص تقدس نہ قرآن میں مذکور ہے، جمعۃ الوداع کا نہ قرآن میں مذکور ہے نہ احادیث میں مذکور ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے بعد میں ثابت ہے۔ بس جس دن کا آپ نے انتظار کیا تھا وہ تو اس پہلو سے خالی نکلا، لیکن جمعۃ المبارک کے تقدس کا بہت ذکر ملتا ہے، قرآن میں بھی ملتا ہے، احادیث میں بھی ملتا ہے، اور یہ ہر جمعہ ہے جو ہر ہفتے آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں کے تقدس کے ذکر سے تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ جمعہ تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، یعنی جمعۃ الوداع تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جمعۃ المبارک ہر ہفتے آتا ہے، اور نماز دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، اور اس 5 مرتبہ آنے والی چیز کا اس کثرت سے قرآن میں ذکر ہے کہ کسی اور عبادت کے اس طرح ذکر نہیں ہے۔ تو اس برکتوں سے بھری ہوئی ایک اعمال کا خزانہ ہے، بھرا ہوا، برکتوں سے بھرا ہوا اعمال کا خزانہ ہے، نیک اعمال کا خزانہ، اس سے تو منہ موڑ لیتے ہو اور سارا سال ایک جمعے کا انتظار کرتے ہو، جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس جمعے کی کوئی اہمیت کہیں مذکور نہیں، تو کم سے کم اس جمعے سے یہ برکت تو حاصل کر جاؤ کہ جان لو کہ عبادت ہی میں برکت ہے، عبادت ہی میں خدا تعالیٰ کے فضل ہیں، عبادت ہی سے اس کی رضا وابستہ ہے، عبادت ہی سے دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر وابستہ ہے، اور مومن کے لیے عبادت ہر روز 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جب آپ مساجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد بہت بڑی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے بے وجہ اتنی بڑی مساجد بنا دی گئی، لیکن آج وہ دن ہے جب آپ کسی مسجد سے کے پاس سے گزر کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ مسجدوں سے نمازی چھلک چھلک کر باہر آ گئے ہیں، گلیاں بھر گئی ہیں، بازار بند کرنے پڑے ہیں، لاہور ہو، کراچی ہو یا دنیا کے اور بڑے بڑے شہر، وہاں مساجد کے باہر جو بازار یا گلیاں ملقہ ہیں، ساتھ لگتی ہیں، وہاں بعض دفعہ دیکھیں گے کہ صاحبان لگائے گئے ہیں اور جگہ جگہ بلاکٹ کر کے سڑکوں کو بند کیا گیا ہے کہ آج یہاں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ نمازی ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ کو توقع ہے کہ ہر روز 5 وقت جہاں مسجد میسر آئے وہاں جا کر نماز پڑھیں گے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک وہ تصور ہے جو قرآن اور سنت کا ہے عبادتوں کے متعلق، رحمتوں اور برکتوں کے متعلق، رضوان اللہ کے متعلق، اور ایک وہ ہے جو عام دنیا میں رائج ہے اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہی ایک گر ہے نجات پانے کا۔ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حقیقی نجات خدا کی اطاعت میں ہے، اور خدا کی اطاعت عبادت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ عبادت پہلا دروازہ ہے جو اطاعت کے لیے قائم فرمایا گیا ہے۔ اس دروازے سے داخل ہوگے تو پھر ساری اطاعتوں کی توفیق میسر آ سکتی ہے۔ جس نے یہ دروازہ اپنے پر بند کر لیا اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کے اوپر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زور دیا ہے، اور پھر نماز با جماعت کی اہمیت پر کہ ایک موقع پر
صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج بھی یعنی اس وقت بھی صبح کی نماز کے وقت کچھ لوگ ہیں جو گھروں میں سوئے پڑے ہیں، اور اگر خدا کی طرف سے مجھے اجازت ہوتی تو میں یہ باقی جو نمازی تھے ان کے سروں پر لکڑیوں کے گٹھے اٹھواتا اور ان کو ان کے گھروں میں جلا دیتا، مگر مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، میں داروغہ نہیں بنایا گیا۔ اب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفیق دل آپ کو دنیا میں ڈھونڈے سے کہاں ملے گا، تصور میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ عزیز علیہ ما عنتم، یہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جب بھی خدا کے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی اے لوگو خدا کے بندو عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے۔ یہ خطاب کا پہلا حصہ عام ہے، پھر فرمایا جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، وہ تو جیسے اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے، جیسے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور بار بار رحم لے کر آتا ہے، اس طرح یہ مومنوں پر تو یہ رسول رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس رسول کے منہ سے یہ کلمہ نکلا ہے کہ اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں لکڑیوں کے گٹھے اٹھوا کر ان نمازیوں کو ساتھ لے کر چلتا اور جو بے نماز ہیں ان کو ان کے گھروں میں جلا دیتا۔ دراصل اس میں ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو عبادت نہیں کرتے وہ آگ کا ایندھن ہیں، اور بہتر ہے کہ اس دنیا میں جل جائیں بنسبت اس کے کہ مرنے کے بعد کی آگ میں ڈالے جائیں۔ یہ حقیقی پیغام ہے، اور عبادت ہی ہے جس کے ساتھ ساری نجات وابستہ ہے۔ بس وہ لوگ جو آج اس جمعے کی برکت ڈھونڈنے کے لیے جوق در جوق مساجد کی طرف آئے ہیں، ان کو اندر جگہ نہیں ملی تو باہر گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب تک جن تک بھی یہ آواز پہنچے میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ ہماری عبادت روزمرہ کی 5 وقت کی عبادت ہے، اور ہر دفعہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو مومن کا فرض ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑے اور اس مسجد کی طرف چل پڑے جہاں سے عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 5 مرتبہ یہ آوازیں سنتے ہو کہ دیکھو نماز کی طرف چلے آؤ، نماز کی طرف چلے آؤ، کامیابیوں کی طرف چلے آؤ، کامیابیوں کی طرف چلے آؤ، اور پھر بھی جواب نہیں دیتے۔ بس وہ لوگ جن کو مساجد تک پہنچنے کی توفیق ہے، اور توفیق کا معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو توفیق ہے یا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایک بیماری دوسرے کو دکھائی دے نہیں سکتی، ایک آدمی کہتا ہے میں بیمار ہوں، وہیں انسان کا قدم رک جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر تم بیمار ہو تو تمہارا معاملہ تمہارے خدا کے ساتھ اور ہمارا معاملہ ہمارے خدا کے ساتھ، لیکن ہر شخص خود جانتا ہے کہ اسے توفیق ہے کہ نہیں۔ بس جسے بھی توفیق ہے اس کا فرض ہے کہ 5 وقت مساجد میں جا کر عبادت بجا لائے، اور اگر 5 وقت مساجد میں نہیں جا سکتا تو جہاں اس کو توفیق ہے وہیں مسجد بنا لے، جہاں اس کے لیے ممکن ہو باجماعت نماز پڑھے یا پڑھائے، اور اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو یا دوسروں کو اکٹھا کر لے تاکہ اس کی نمازیں باجماعت ہو جائیں۔ جو شخص اس بات کا عادی ہو جائے گا، جس کے دل میں ہر وقت یہ طلب اور بےقراری ہو کہ میری ہر نماز باجماعت ہو جائے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ جماعتیں جو باجماعت ممکن نہیں ہوں گی، ان کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ اذان دے کر باجماعت نماز کی نیت سے کھڑا ہو جائے گا تو کوئی اور اس کے ساتھ شامل ہونے والا نہ بھی ہوگا تو اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا، وہ اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور اس کی نماز باجماعت ہی رہے گی۔ تو یہ وہ برکت ہے جو ہر روز 5 دفعہ آپ کے سامنے آتی ہے، اسے منہ موڑ لیتے ہیں، اور سال میں 1 دفعہ جو جمعہ آ رہا ہے اس کی طرف توجہ ہے کہ وہی دن ہمارے گناہ بخشوانے کا دن ہے،
اور کیا پتہ کوئی کس دن مرتا ہے، یہ بھی تو سوچو۔ کیا ضرور جمعے کے مان بعد بخشوانے کے بعد ہی تم نے مرنا ہے؟ حالانکہ جمعۃ الوداع کے ساتھ کسی بخشش کا ذکر مجھے تو نہیں ملا، لیکن اگر ہو بھی تو سال میں جو باقی دن پڑے ہیں 364، ان دنوں میں اسرائیل بیکار کب بیٹھتا ہے؟ کیا مقدر اور لازم ہے کہ تم جمعے کے دن بخششیں کروانے کے بعد مرو گے؟ اس موت تو ہر وقت آ سکتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ تو روز مرہ کی 5 وقت کی نمازیں اس لیے آتی ہیں کہ تم بخشی ہوئی حالت میں، دھلی ہوئی پاک حالت میں یہاں سے روانہ ہو۔ بس اس پہلو سے جماعت کو میں نماز با جماعت کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور وہ دوسرے مسلمان بھائی بھی جو رفتہ رفتہ ہمارے جمعہ میں ٹیلی ویژن کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں، اور یہ رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اس طرف توجہ فرمائیں اور اپنے بھائی بندوں کو، دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں کہ روز مرہ کی 5 وقت کی نمازوں کا قائم کرنا یہ قرآن کریم کے پیغامات کی جان ہے، اور اگر مسلمان اس بات پر قائم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تمام دنیا میں مسلمانوں کی اصلاح کا ایک ایسا نظام جاری ہو جائے گا جس سے خدا کے فضل سے اسلام کو وہ پرانی کھوئی ہوئی ظاہری عظمت اور شوکت بھی مل جائے گی، کیونکہ ظاہری عظمت اور شوکت کا اصل تعلق اندرونی روحانی عظمت اور شوکت سے ہے۔ اگر اندرونی روحانی عظمت اور شوکت بحال ہو جائے تو ظاہری عظمت نے پیچھے آنا ہی آنا ہے۔ اگر اندرونی روحانی عظمت اور شوکت بحال نہ ہو تو ظاہری شوکت کے پیچھے آپ جتنا چاہیں چکر لگائیں، کچھ حاصل بھی کر لیں گے تو بے معنی ہوگی، بے روح کے جسم ہوگا، خدا کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ بس اپنے اندرونوں کو سنواریں اور اندرونی عظمت کے پیچھے دوڑیں، اللہ تعالیٰ وہ عظمت عطا فرمائے جس کے متعلق خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز انسان وہ ہے، سب سے عظیم شخص وہ ہے، اور اللہ کی نظر میں ہے جو زیادہ متقی ہو۔ بس تقویٰ کے تقاضے تو عبادت کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرف توجہ فرمائیں گے۔ جمعہ کے دن جو برکتوں کا ذکر ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث سے اس کی مثال رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ہے ابو لبابہ بن عبد المنذر کی، سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے، باب فی فضل الجمعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے پاس اس کی بڑی عظمت ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جمعے کے علاوہ عیدین کی، یعنی جو خود جمعۃ الوداع کے علاوہ عیدین کی بڑی عظمت ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدین سے زیادہ ہر جمعے کی عظمت خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور اس میں 5 خوبیاں ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس میں پیدا کیا، یعنی آدم کو جمعہ کے دن مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس میں پیدا کیا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین کی طرف بھیجا۔ پہلے کا تعلق بعثت سے نہیں، پہلے کے دن اس آدم کی پیدائش سے ہے، پہلی بات کا، جس نے مبعوث ہونا تھا۔ تو فرمایا وہ آدم پیدا بھی جمعے کے دن ہوا اور اس کی بعثت بھی اسی دن ہوئی، اور روحانی منصب پر جمعے ہی کے دن فائز فرمایا گیا، اور اسی دن اللہ نے آدم کو وفات دی، تو اس کی وفات بھی اسی دن ہوئی۔ گویا کہ جیسا کہ مسیح کے متعلق آتا ہے کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، وہی حال آدم کا تھا۔ اور قرآن کریم میں جو مسیح کو آدم سے مشابہت دی گئی ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس مشابہت کا اطلاق ان سب باتوں پر بھی ہو رہا ہے۔ پہلا آدم جس کو مسیح سے مشابہت دی گئی ہے
وہ اس کی پیدائش کا دن بھی مبارک تھا، اس کی موت کا دن بھی مبارک تھا، اور وہ بھی اسی مبارک برکتوں کے ساتھ وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیونکہ یہاں بعد میں اٹھانے کا ذکر تو نہیں، لیکن جس دن مبعوث کیا گیا اس کا ذکر ہے. اور جو شخص دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے آخر میں بھی وہ اسی طرح برکتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا جائے گا. چوتھی بات یہ بیان فرمائے گی، اسی دن وہ ساتھ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے سوال نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جب تک کہ وہ کسی حرام کے متعلق نہیں مانگتا. جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیض عام کی گھڑی ہے. اس گھڑی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہوتا مگر حرام مطالبے کا، حرام دعا کا. بس اگر تمہاری دعائیں نیک ہیں تو جمعے کے دن خصوصیت سے دعائیں کیا کرو. اور یہ پیغام ان کے لیے ہے جو جمعہ کے پر حاضر ہوتے ہیں، جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور ہر وقت کوشش رہتی ہے کہ ان موانع کو جو جمعہ کے رستے میں ہمیں حائل ہیں، ان روکوں کو جن کی وجہ سے وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، کس طرح دور کریں. یہ بات میں نے خصوصیت سے اہل مغرب کے لیے کہی ہے جہاں جمعہ کا دن کام کا دن، روزمرہ کے کام کا دن ہے. اور پہلے بھی میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی کہ کم سے کم اتنی کوشش تو ضرور کریں کہ 3 جمعے اکٹھے ناغہ نہ کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جمعہ اکٹھا ناغہ کرنے والوں کے لیے بہت انذار فرمایا ہے اور سخت لفظ آئے ہیں. اس لیے اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو جمعے میں سے 3 جمعے تو اول تو ہر جمعہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے 1 جمعہ تو ہر صورت میں پڑھو، خواہ چھٹی لینی پڑے. لیکن جب یہ میں نے تحریک کی تھی اس کے بعد سے مجھے جو اطلاعیں ملی ہیں، بہت بڑی تعداد جماعت کی ایسی ہے جنہوں نے اس وقت لبیک کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رستے آسان فرما دیے. بہت سے طلباء تھے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے جا کر یہ بات پیش کی، اور طالبات تھیں، اور اساتذہ نے ان کی بات مان لی. اور جن کی بات نہیں مانی گئی ان کے ماں باپ نے کہا ہم 1 جمعہ تو ہم بہرحال 3 میں سے ضرور اس کو لے کے آئیں گے، گھر میں تم جو چاہو کرو. اور ایسے ہی کرتے رہے. بعض ایسے بھی مخلصین تھے جنہوں نے اپنے ان دفتروں سے استعفے دے دیے، ان ملازمتوں سے استعفے دے دیے جن میں ان کو جمعے کی اجازت نہیں تھی، اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر رزق کے سامان مہیا فرما دیے. تو یہ ایک بہت ہی اہم برکت ہے جو ہر جمعے سے وابستہ ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ خدا کی طرف سے انکار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ حرام کام کا مطالبہ خدا سے عرض کیا جائے کہ یہ حرام کام کرنے دیا جائے. اور اسی دن شفاعت قائم ہوگی. یہ بہت ہی اہم مضمون ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفیع المذنبین بنایا ہے، یعنی وہ گناہگار جن کی کمزوریاں رہ گئی ہیں وہ کوشش تو کرتے رہے کہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں، مگر بعض ایسے موانع تھے، بعض ایسی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے ان کا عمل نامہ پورا ایسے مقام سے نیچے رہ گیا جہاں جا کر نجات ملتی ہے. یعنی ان کی برائیاں، دوسرے لفظوں میں ان کی برائیاں کچھ ان کی خوبیوں پر غالب رہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. ایسے لوگوں کی شفاعت کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص مرتبہ اور مقام بخشا گیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی دن شفاعت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ نہیں، اور نہ آسمان اور نہ زمین اور نہ ہوائیں اور نہ پہاڑ اور نہ سمندر، مگر یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں. یہ ساری خوبیاں جمعہ کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. بس شفاعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جمعے سے تعلق جوڑو، کیونکہ
شفاعت کا مطلب ہے ایک چیز کو جو بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہو دوسری کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ایک شخص نجات تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا ہے اور کچھ فاصلہ بیچ میں ہے، تو رحم کرتے ہوئے شفقت فرماتے ہوئے وہاں سے اس رسی کو پکڑا جائے اور شفاعت سے جوڑ دیا جائے، یعنی اس مقام سے جوڑ دیا جائے جہاں جا کے اس نے نجات پا لینی تھی. یعنی دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا ہو اور انسان کی طاقت ختم ہو جائے، وہاں تک نہ پہنچ سکے، تو اوپر سے ایک ہاتھ آئے اسے اٹھا کر بام تک پہنچا دے، یعنی چھت تک پہنچا دے. یہ شفاعت ہے. تو جمعے کے دن جو آئے گا اسی کو شفاعت ملے گی، کیونکہ شفاعت جمعے کے دن ہی بانٹی جائے گی. جو جمعے سے غیر حاضر ہیں ان بیچاروں کے لیے ان کو تو پتہ ہی نہیں شفاعت ہوتی کیا ہے. بس وہ لوگ جو شفاعت کی تمنا رکھتے ہیں ان کو بھی، ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ جمعے سے خاص تعلق قائم کریں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ سب خدا کے مقرب اس دن سے ڈرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر بھی. یہ کیا وجہ ہے؟ اس دن میں وہ کون سی ہیبت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس دن کا خوف کھاتے ہیں؟ یہاں دراصل خوف کھانا احترام کے معنوں میں ہے. اس دن کا مرتبہ اتنا ہے کہ اس دن کی بے حرمتی سے ڈرتے ہیں، یہ مراد ہے، ورنہ تو اس کا کوئی معنی نہیں بنیں گے. ایک طرف برکتیں بیان ہو رہی ہوں اور کشش پیدا کی جا رہی ہو، لوگوں کو بلایا جا رہا ہو آؤ اس دن سے برکتیں پاؤ، اور دوسری طرف یہ اعلان ہو رہا ہو کہ بہت خطرناک دن ہے، خبردار، بڑے بڑے مقرب اور فرشتے بھی اس دن سے ڈر جاتے ہیں، پہاڑ بھی ڈرتے ہیں اور سمندر بھی ڈرتے ہیں اور زمین کی سطح بھی ڈرتی ہے. تو یہ اعلان سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس دن کی حرمت سے ڈرتے ہیں. یہ دن جو محرم بنایا گیا ہے اس کے احترام، اس کی عزت اور اس کے احترام کے قیام میں جو کوتاہی ہو سکتی ہے اس سے ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس دن کے تقاضے پورے نہ کر سکیں. بس یہ مراد ہے کہ اگر مقربین کو بھی خوف ہے کہ اس دن کے تقاضے پورے کرنے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں، تو عامۃ المسلمین، عام انسان کو تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس سے تو یہ اس دن کے تقاضے پورے کرنا بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا، اس کی طاقت سے بڑی ہی بات دکھائی دیتی ہے. بس یہ بھی اللہ ہی کے فضل کے ساتھ عطا ہوتا ہے. اگر آپ دعائیں کرتے رہیں اور اس مضمون کو سمجھ کر جمعے کی عظمت و احترام کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ مدد فرمائے گا. ہر توفیق اسی سے ملتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعۃ الوداع کے دن لوگ تمام نمازیں پڑھتے. سوال ہوا تھا آپ پر کہ جمعہ کے دن یا جمعۃ الوداع کے دن لوگ تمام نمازیں پڑھتے کہ گزشتہ نمازیں جو ادا نہیں کیں ان کی تلافی ہو جائے. اس کا کوئی جواز ہے کہ نہیں، یہ سوال تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فضول امر ہے، مگر ایک دن ایک شخص بے وقت نماز پڑھ رہا تھا. کسی شخص نے حضرت علی کو کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس آیت کے نیچے ملزم نہ بنایا جاؤں، ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ کیا تو نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا، ینہا عبدا اذا صلی، خدا کے بندوں کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. تو ان نمازوں کے متعلق کی تائید میں کچھ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ کرنے دو ٹھیک ہے، عمر بھر کی چھٹی نمازیں پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے. فرمایا نہیں ہوگا ٹھیک، مگر مجھ میں یہ جرت نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے روک دوں اس کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اگر کسی شخص نے عمدن نماز اس لیے ترک کی ہے کہ قضائے عمری کے دن پڑھ لوں گا تو اس نے ناجائز کام کیا ہے. اگر ندامت کے طور پر تدارک کے مافات کرتا ہے تو پڑھنے دو. اگر شرمندہ ہوا ہے، اس کو احساس ہی بہت بعد میں ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے تو ہوش اب آئی ہے جبکہ بہت کچھ میں
اپنی عمر کا حصہ ضائع کر بیٹھا اور وہ نمازیں جو میں نے نہیں پڑھیں میں کسی طرح ان سب کو دہرا لوں، تو فرمایا اگر یہ ندامت کے جذبے سے بات پھوٹی ہے، اگر شرمندگی کا احساس ہے، تو پھر پڑھنے دو، اللہ ہو سکتا ہے اس ندامت کو قبول فرما لے، ہمیں اس سے کیا، ہمارا یہ کام نہیں کہ اس میں دخل دیں۔ کیوں منع کرتے ہو؟ فرماتے ہیں پڑھنے دو، کیوں منع کرتے ہو؟ آخر دعا ہی کرتا ہے۔ ہاں اس میں پست ہمتی ضرور ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کم ہمتی کا کام ہے۔ جو وقت نمازوں کے مقرر تھے ان کو تو کھو دیا اور بعد میں ندامت محسوس کی، جبکہ بہت دیر ہو چکی تھی، وقت گزر چکا تھا۔ پھر فرماتے ہیں پھر دیکھو منع کرنے سے کہیں تم بھی اس آیت کے نیچے نہ آ جاؤ جس آیت کا ذکر حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نیک کام خواہ کوئی صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو، برمحل کر رہا ہو یا بے محل کر رہا ہو، اسے روکنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ کر بیٹھے تو اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرو۔ بس یہ تو جمعۃ الوداع کی برکتوں کا مضمون تھا، لیکن اس کی کچھ ایسی برکتیں ہیں جن کا تعلق کل عالم ہی سے نہیں بلکہ ہر زمانے سے ہے، اور وہ برکتیں وہ ہیں جو اولین کو آخرین سے ملانے والی ہیں۔ وہ برکتیں ہیں جن برکتوں کے دور سے ہم آج گزر رہے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن جماعت کی تاریخ میں ایک خاص برکت کا دن ہے۔ روزمرہ کا جمعہ تو برکتوں والا ہوتا ہی ہے، لیکن یہ جمعہ، آج کا جمعہ جو ہے، یہ ایک ایسا جمعہ ہے جس کی برکت تاریخ سے ثابت ہے، خدا تعالیٰ کی جو سنت جاری ہوئی ہے اس دور میں اس سے ثابت ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاند اور سورج گرہن کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور وہ پیشگوئی اس بات کی علامت تھی کہ وہ مہدی جس کے حق میں آسمان اس طرح گواہی دے گا، اس کی وہ جماعت ہوگی جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ ذکر ملتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحُقُوا بِهِمْ، کہ وہ لوگ ہیں جو آخر میں آئیں گے، ابھی تک نہیں مل سکے صحابہ سے مگر پھر صحابہ سے مل جائیں گے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ جس سچے وجود کے متعلق خوشخبری تھی اس کے حق میں آسمان نے گواہی دینی تھی، اور وہ گواہی ایک لمبے انتظار کے بعد دی گئی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ میں وہ مہدی ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہدی ہے، تو اس وقت سب کی نظریں اس آسمانی نشان پر لگ گئیں، اور علماء کی طرف سے بکثرت مطالبے شروع ہو گئے کہ اگر تم وہ مہدی ہو تو وہ نشان تو دکھاؤ، وہ آسمانی گواہیاں تو لاؤ جن آسمانی گواہیوں نے مہدی کی تصدیق کرنی تھی۔ اور وہ کیا تھیں؟ وہ اس حدیث میں درج ہیں جن کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھتا ہوں۔ ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق السماوات والارض، کہ ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا مہدی ہوگا وہ، تم ہم سے اس کو کاٹ نہیں سکتے، جس کے حق میں آسمان گواہی دے گا، چاند اور سورج گرہن کیے جائیں گے، رمضان میں یہ واقعہ ہوگا۔ کون ہے جو اس کو ہم سے کاٹ کر الگ کر سکے؟ وہ ہمارا مہدی ہے، ہمارا ہی مہدی رہے گا۔ اتنے پیار سے یہ پیشگوئی فرمائی، اور پیشگوئی کا ملخص یہ تھا کہ چاند کو اپنی گرہن کی تاریخوں میں پہلی تاریخ کو یعنی 13 تاریخ کو گرہن لگے گا، اور سورج کو اپنی گرہن کی تاریخوں میں 28ویں دن گرہن لگے گا، اور یہ واقعہ رمضان مبارک میں ہوگا، اور اس سے پہلے امام مہدی کا دعوے دار ظاہر ہو چکا ہوگا۔ اور یہ وہ نشانی ہے جو کبھی کسی اور خدا کی طرف سے آنے والے نے اپنے حق میں پیش نہیں کی ہے۔ لم تکون منذ خلق السماوات والارض، بحیثیت نشان یہ کسی اور کے حق میں ظاہر نہیں ہوئی۔
یہ پس منظر ہے جس کو مد نظر رکھیں۔ الفضل میں اس سے متعلق ایک بہت پیارا مضمون شائع ہوا تھا، جس میں یہ ہمارے کون تھے، اعظم اکسیر صاحب کا، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے ایک عرصے کے بعد علماء مطالبے کر رہے تھے، ایک عام شور تھا کہ چاند اور سورج گرہن کی پیشگوئی پورا ہو تو ہم جانیں کہ یہ سچا ہے، تو اس وقت 1894 میں رمضان مبارک میں 13ویں رات کا چاند گہرایا گیا اور اس سے ایک عام شور برپا ہو گیا۔ کچھ توقعات جاگ اٹھیں، کچھ لوگ جو اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے انہوں نے بددعاؤں میں تیزی کر لی اور خوف و ہراس پھیل گیا ان کے دلوں میں کہ یہ نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں ایک مہدی کے حق میں جیسا کہ چاند نے گہنا کر گواہی دی ہے، سورج بھی یہ گواہی نہ دے دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ بہت دور دور سے احمدیوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر جا کر آپ کے ساتھ اس بستی میں اس گرہن کو دیکھیں جن کا ان کو یقین تھا کہ 28 تاریخ پہ ہو نہیں سکتا کہ سورج گرہن نہ لگے۔ چنانچہ 3 ایسے مسافروں کا ذکر اعظم اکسیر صاحب نے کیا ہے کہ مرزا عبدالرحیم صاحب ایک ریاست کے، کہاں ہے وہ، میں کہیں گنوا بیٹھا ہوں اس کو، بات جو زبانی مجھے یاد ہے وہ تو اتنی ہے کہ ایک مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب ہوا کرتے تھے، کسی ریاست میں وزیر تھے، ان کے 2 بیٹے اور ان کے ایک دوست، ان تینوں کا لاہور سے جو طالب علم تھے ایک قافلہ قادیان کے لیے روانہ ہوا، اور وہ سورج گرہن جس تاریخ کو لگنے کی توقع تھی یعنی 28 کو، اس سے ایک دن پہلے وہ مارا مار بٹالے تک پہنچے کہ دوسرے دن صبح ہم سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، مگر کوئی ٹانگا کوئی یکا تیار نہ ہوا، وہ بیچارے پھر پیدل چل پڑے اور سحری کے وقت جا کر وہ قادیان پہنچے، اور اس طرح لوگوں میں ایک عام توقع، احمدیوں میں ایک عام رجحان پیدا ہو چکا تھا کہ اس دن خصوصیت سے قادیان میں گزاریں اور اس نشان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب دیکھیں اللہ کی کیسی شان ہے کہ خدا نے ان توقعات کو کیسا پورا فرمایا۔ اسی دن صبح زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، 9 بجے چاند گہنا گیا، سورج گہنا گیا، 9 بجے سورج گہنایا ہے، اور سب کی آنکھیں اس طرف تھیں اور نماز کسوف بھی شروع ہو گئی تھی، اور دلوں میں جو کیفیت ہوگی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حیرت انگیز بات، 1300 سال پہلے ایک پیشگوئی تھی کہ ہمارے مہدی کے لیے آسمان اس طرح گواہی دے گا، ایک گواہی آ چکی تھی، دوسری پر نظریں تھیں، اور اس دن قادیان میں انہوں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصدق الصادقین کی پیشگوئی کے مطابق بین ہی اسی طرح ہوا جیسا فرمایا گیا تھا۔ شروع میں وہ سورج ذرا ہلکا گہنایا گیا تھا، اور اس پر کچھ صحابہ نے باتیں شروع کر دیں کہ لو جی یہ تو ہلکا سا ہے، یہ نہ ہو کہ مولوی کہیں کہ گہنایا ہی نہیں گیا تمہیں وہم ہے، لیکن ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پورا سورج گہنایا گیا، اور 9 سے 11 بجے تک یہ عجیب نظارہ وہاں ان لوگوں نے دیکھا۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جس کے پورا ہونے پر آج 100 سال گزر چکے ہیں، اور یہ وہ رمضان ہے جو 100 سال کے بعد اس طرح پھر آیا ہے، ان پیشگوئیوں کے نشان ہمارے تک لایا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جمعے نے اس میں ایک خاص کردار ادا کیا ہے، اور وہ یہ کہ جو چاند گہنایا گیا ہے اس مہینے میں، وہ بدھ کا جمعرات کا دن غروب ہونے کے بعد جمعے کی رات شروع ہونے پر گہنایا گیا ہے، اور جو سورج گہنایا گیا تھا، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ گہنایا گیا کی تاریخ اس طرح بنتی ہے کہ 13 تاریخ جو اس زمانے کی تھی، وہ جب اس رمضان میں آئی
تو جمعرات کا دن ختم ہو چکا تھا، جمعے کی رات شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے جو جشن منایا وہ دراصل جمعے ہی کی رات کو جشن منایا ہے۔ اور آج جب کہ سورج گہرانے کا دن آیا ہے، 28 تاریخ آئی ہے، تو آج جمعے کا دن ہے۔ تو وہ جمعہ جو غیر معمولی طور پر جماعت احمدیہ کے لیے برکتوں کے لیے مقرر ہو چکا ہے، جو بھر بھر کے برکتیں لاتا ہے اور ہم پر انڈیلتا ہے، یہ وہ جمعہ ہے جس کے ساتھ ہماری بہت سی برکات وابستہ ہیں۔ بس جماعت احمدیہ اگر جمعے کا احترام نہ کرے اور شکر کا حق ادا نہ کرے تو بڑی بدبختی ہوگی۔ یہ وہ سورہ جمعہ ہی ہے جس نے اولین کو آخرین سے ملانے کی خوشخبری دی تھی۔ اسی کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، کون روک سکتا ہے اس کو؟ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور بڑے فضلوں والا ہے۔ یہ سورہ جمعہ ہی تھی جس نے یہ خوشخبری آنے والوں کو دی کہ ایسے بھی خوش نصیب آنے والے ہیں جو آخر پر ہونے کے باوجود اولین سے ملا دیے جائیں گے۔ اور ان کے حق میں ہی آسمان نے یہ 2 گواہیاں پیش کی، اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ وہ ساری برکتیں جو مسیح موعود علیہ السلام پر بارش کی طرح برسی ہیں، ہم اسی زمانے سے گزرتے ہوئے ان کی یادوں سے مست ہیں۔ عجیب کیفیت ہے یہ۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ وہ جو کفار کہا کرتے تھے کہ سحر مستمر، یہ تو مسلسل جاری رہنے والا ایک سحر ہے جو پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ ہم بھی تو اس سحری کی حالت میں سے گزر رہے ہیں۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ اتنے فضل نازل ہو رہے ہیں، ایسی برکتیں اتر رہی ہیں کہ صحابہ تو گویا جادو زدہ ہیں، نشے کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب تو لگتا ہے کہ وہی جادو کے دن دہرائے جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو برکتیں نازل ہوئی تھیں وہ بھی تو ایک سحر کا سا منظر پیش کرتی تھیں، اور اب ان سے گزرتے ہوئے ہمیں ایسا لطف آ رہا ہے کہ گویا ایک جادو کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ان کا حال کیا ہوگا جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا، آپ پر عاشق ہوئے، اور اس کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ، سب دنیا تج کے، ہر چیز فنا کر کے مسیح موعود ہی کی ہو رہے ہیں، اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچایا ہے۔ بس اب جب کہ میں دعوت اللہ کی طرف آپ کو دوبارہ بلا رہا ہوں، میں یاد کراتا ہوں کہ ایسے ہی دنوں میں دعوت اللہ کا پیغام شروع ہوا تھا، ایسے ہی دنوں میں وہ آغاز ہوا تھا۔ اسی مستی کے عالم میں انہوں نے تمام دنیا کو پیغام پہنچائے تھے، اور حیرت انگیز طور پر جبکہ ابھی کوئی مبلغوں کا، مربیوں کا نظام جاری نہیں تھا، وہ صحابہ ہی تھے جو کچھ ان پڑھ بھی تھے، کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، کچھ بڑے بڑے علماء بھی تھے، مگر عالم تھے یا جاہل تھے، ظاہری لحاظ سے تھے، اندرونی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علوم سے آراستہ فرمایا گیا تھا، روحانی علوم سے ان کے سینے بھرے گئے تھے، اور چھوٹا تھا یا بڑا، ظاہری طور پر عالم تھا یا جاہل، وہ تمام کے تمام تبلیغ میں سرگرداں رہتے تھے۔ اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ جماعتیں مخالفت کے علی الرغم قائم ہوئی ہیں۔ شدید مخالفتیں تھیں، اتنی کہ آپ آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی تمام تر مخالفتیں ایک طرف، اور وہ مخالفت کا دور جو مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے آغاز میں دیکھا ہے، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دن رات سارا ہندوستان بلکہ عرب تک کے علماء گالیاں دینے اور جانیں حلال کرنے کے فتوے دینے میں مشغول تھے۔ ان کی جانیں حلال ہو گئیں، ان کے مال حلال ہو گئے، ان کی بیویاں مطلقہ ہو گئیں، کچھ بھی ان کا نہیں رہا، جو چاہے جس طرح چاہے ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے، خدا کے نزدیک مقبول ٹھہرے گا۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں صحابہ کی یہ جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عقب میں روانہ ہوئی ہے، اور ہر قدم ترقی کی طرف اٹھا ہے۔ ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ اس جماعت کے قدم رک گئے ہوں۔ بس خدا جب ان برکتوں کی یادیں دہرا رہا ہے اور وہ کیفیتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما رہا ہے، جو کیفیتیں اس زمانے میں صحابہ کے دلوں میں تھیں، اور 100 سال کی برکت سے ہم اس دور سے دوبارہ گزر رہے ہیں، تو
تو یہ وہ جذبہ ہے جس کے ساتھ میں آپ کو دعوت اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کوئی پرواہ نہ کریں دشمن اس راہ میں کیسے روڑے اٹکاتا ہے اور کیسی کیسی تکلیف محسوس کرتا ہے. دشمن کی تکلیف آپ کی خوشیوں کو آپ کے دلوں سے کیسے نوچ سکتی ہے؟ ناممکن ہے. پاکستانی حکومت نے پہلے تو بغیر کسی قانون کے ان لوگوں مظلوموں پر ہاتھ ڈال دیے جو خوش ہو رہے تھے کہ خدا تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ہمیں پھر وہ دن دکھائے جبکہ چاند سورج کے گرہن کی عظیم پیشگوئی پوری ہوئی تھی. وہ قیدوں میں ڈالا گیا، گھسیٹا گیا، مارا کوٹا گیا، گالیاں دی گئیں، ان کے خلاف تحریکات چلیں. پتوکوئی میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، ربا میں کیا ہوا، جگہ جگہ ایسی واقعات ہیں. اور کوشش کیا ہے کہ اللہ نے جو ان کو پر فضل فرمایا ہے اس سے جو خوش ہو رہے ہیں یہ خوشیاں ان سے نوچ لیں. خوشیاں تو دلوں سے نہیں نوچ سکتے. نہ ہمیں یہ توفیق ہے کہ ان کے دل میں حسد نے جو غیظ برپا کر رکھا ہے، جو آگ کھول رہی ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کر سکیں. نہ ان کو توفیق نہ ہمیں توفیق. ہم دونوں بندے ہیں بے اختیار. یہ ہمارا اللہ ہی ہے جو غیظ و غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو ہماری خوشیوں کو اور بڑھاتا چلا جائے گا. بس اہل ربوہ اور اہل پاکستان کی ان خوشیوں کی راہ میں جو خدا نے ان کو عطا کی ہیں، روڑے اٹکانے والوں کا بدلہ میں نے اس طرح لیا کہ آج کے دن بین الاقوامی احمدیہ ٹیلی ویژن کو ہدایت کی کہ وہ چاند سورج کے گرہن کی خوشخبریاں اہل ربوہ کے نام سے منسوب کر کے ان کا ذکر، ان کے خوشیوں کے پروگرام بنائیں اور ساری دنیا کو دکھائیں. اس وقت تو میں نے اہل ربوہ کا نام لیا تھا، غالباً یہی نام لیا جا رہا ہوگا، لیکن اب مجھے خیال آیا کہ صرف ربوہ نہیں، اور بھی تو پاکستان کے احمدی ہیں جن کے متعلق اب قانون بنا کر نوٹس دیے جا چکے ہیں کہ خبردار ہے جو تم خدا کے فضلوں پر خوش ہو. کہ خدا کے فضلوں کو روک دو اگر روکا جا سکتا ہے تو. خوشی کس طرح چھین سکتے ہو؟ فضل نازل ہوں گے تو خوش تو ہم ہوں گے، لیکن خدا کے فضلوں کو روکو گے کیسے؟ یہ تو سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء. تمہیں نصیب نہیں ہوا تو جس کو دیتا ہے اس کو دے گا اور دیتا چلا جائے گا. اور روکو گے کیسے؟ وہ ذو الفضل العظیم ہے، بڑے فضل ہیں اس کے پاس. ایک روکو گے تو 10 اور عطا فرما دے گا، 10 روکے تو 1000 اور عطا کر دے گا. بس جماعت احمدیہ کے اوپر خدا کے جو فضل برس رہے ہیں ان کو تو روکنے کی تمہیں طاقت نہیں. لگا لو زور. خوشیاں بھی نوچ نہیں سکتے، وہ تو دلوں میں پیدا ہوتی ہیں. اور کوئی دنیا کی طاقت تمہارے دلوں سے وہ غیظ اور غضب اور حسرت نوچ نہیں سکتی. وہ تو بڑھنی ہے. قرآن کریم کی پیشگوئی ہے کہ جب یہ لوگ جو آخرین میں پیدا ہوں گے یہ اللہ کے فضل کے ساتھ بڑھیں گے، ان کے حق میں پیشگوئیاں پوری ہوں گی، ایک کھیتی کی طرح نشو و نما پا کر بلند تر ہوں گے اور مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے. تو بعض ظالم ایسے ہیں ان کے مقدم میں غیظ و غضب کے سوا کچھ نہیں. لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ. وہ جو مسیح موت کے منکر ہیں ان کے لیے غیظ کے سوا کچھ نہیں ہے. بس اس غیظ کا کیا علاج ہے میرے پاس، جبکہ خدا فرماتا ہے کہ ہر احمدیت کی ترقی پر، یعنی احمدیت کے لفظ نہیں ہے، میں وضاحت کر دوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شان کے اظہار کا تذکرہ ہو رہا ہے، شان احمدی. وہ شان جو مسیحیت سے ملتی جلتی ہے، وہ شان جس کا انجیل میں ذکر ہے. اس لیے بطور استنباط میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان جو اس کا تورات سے تعلق تھا وہ اور طرح بیان ہوئی ہے. اس میں بڑا جلال ہے، اس میں بڑی شان ہے، اور ایسا ایک روب اس میں پایا جاتا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، ان کو طاقت نصیب ہوئی، ان کو وہ تلوار نصیب ہوئی ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں کو سزائیں دیتے ہیں. ایک یہ شان ہے. اور پھر فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. لیکن انہی لوگوں کی ایک مثال انجیل میں بھی تو دی گئی ہے، وہ مختلف ہے. اس شان میں ان کی نرمی، ان کے حلم کا ذکر ہے،
ان کے رفتہ رفتہ نشو و نما پانے کا ذکر ہے، ان کے ایسے کمزور آغاز کا ذکر ہے کہ دشمن چاہے تو سمجھے گا کہ میں اپنے پاؤں تلے رون دوں گا اور یہ جو پودا کونپلے نکال رہا ہے اس کو اپنے قدموں تلے مسل کے رکھ سکتا ہوں۔ یہ وہ شان ہے۔ اب دیکھیں پہلی شان اور اس شان میں زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی بیان کے لحاظ سے اور طرز کے لحاظ سے ایک ہی دور کے دو ذکر نہیں ہیں۔ بس ہم حق بجانے ہیں یہ کہنے پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس شان کی مسیح نے خبر دی تھی اس شان نے اسی زمانے میں ظاہر ہونا تھا جس زمانے میں امت محمدیہ میں مسیح نے ظاہر ہونا تھا۔ بس کیسی مناسبت ہے، کوئی بات قرآن کی طرف منسوب نہیں کی جا رہی جو قرآن نہیں کہتا۔ بس دو مثالیں اتنی کھلی واضح الگ حالات پر اطلاق پانے والی ہیں کہ بیک وقت ایک وقت میں ان کا اطلاق ہو نہیں سکتا، مگر ساتھ ہی مسیحیت کی پیشگوئی کی وجہ سے جو مسیح نے محمد رسول اللہ کے متعلق فرمائی اور حضرت محمد رسول اللہ نے اس مسیح کے متعلق اپنی امت میں آنے کی خبر دے دی، ان مضامین کو جب اکٹھا آپ دیکھتے ہیں تو وہ باتیں نکلتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم ہی ہیں وہ آخرین کے دور میں پیدا ہونے والے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ برکتیں پائیں۔ ہم ہی ہیں جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو آخر میں ہونے کے باوجود اولین سے ملایا گیا تھا، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جو 100 سال کے بعد پیدا کیے گئے ہیں، اس زمانے میں پیدا کیے گئے ہیں جب مسیح موت کی 100 سالہ تاریخ اول سے آخر تک دہرائی جا رہی ہے۔ وہ ساری برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ میں نے اپنی خلافت کے بعد پہلے خطاب میں جماعت کو متوجہ کیا تھا کہ یاد رکھو یہ غیر معمولی دن ہیں جن میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ 82 میں پہلا ماموریت کا الہام ہوا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، اور 82 ہی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب خلافت پر فائز فرمایا۔ یہ میری شان نہیں ہے کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ہرگز اس لائق نہیں سمجھتا، میں اس خلافت کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس خلافت کے آغاز سے جس پہ خدا نے مجھے قائم فرمایا، اس خلافت کے بعد سے وہ ساری تاریخ 82 سے لے کر آخر تک دہرائی جا رہی ہے اور دہرائی جائے گی۔ وہ ساری برکتیں جو مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی شروع کی تھیں یہ اسی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم سب اس میں شریک ہیں، میں نہیں آپ سب، وہ ساری جماعت جس کو خدا نے اس آغاز سے لے کر آخر تک کے لیے ان برکتوں کو دیکھنے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو کتنی برکتیں دیکھیں گے، مگر دعا ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم میں سے بھاری تعداد یہ ہو کہ وہ 82 سے لے کر آخر تک کم از کم 2008 سال تک زندہ رہ کر اللہ کے فضلوں کے گواہ بنتے رہیں۔ اور یہ وہ مبارک عظیم دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا شکر کا حق کیسے ادا ہو سکے؟ ناممکن۔ یہ وہ جادو ہے جو میں کہہ رہا ہوں جس کے نشے میں ہم چل رہے ہیں، اور یہی وہ جادو ہے جو حقیقت بن کر دنیا کی تقدیر بدلے گا۔ آپ پر اس جادو کا نشہ طاری ہے تو یاد رکھیں کہ پھر اس سے دنیا میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ اس روح کے ساتھ آپ ترقی کی اصلاح پر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ دشمن تکلیف میں پہنچاتا ہے، پہنچاتا رہے، فضلوں کی راہ نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا، نہیں روک سکے گا، جو چاہے کر لے۔ لیکن آپ وفا کے ساتھ اس راہ پر قدم رکھتے رہیں، اس سے قدم ہٹائیں نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے اور برکتیں لے کے آئے گا، ہر آنے والا ہفتہ ہمارے لیے اور برکتیں لے کے آئے گا، ہر آنے والا مہینہ ہمارے لیے اور برکتیں آسمان سے اڑے لے گا، ہر آنے والا سال برکتوں کے ساتھ ہمارا خیر مقدم کہے گا، ہر جانے والا سال برکتیں چھوڑ کر ہمارے لیے جائے گا۔ یہ عظیم دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس خدا کے شکر کی گیت گاتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ کوئی نہیں جو تمہاری راہ روک سکے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اکبر. تو جو باہر کے ملکوں میں اس وقت جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں ان کو اطلاع کے لیے میں بتاتا ہوں کہ وہ جو جشن کے عالمی پروگرام ہیں ان کی کچھ جھلکیاں انشاءاللہ جمعے کے بعد بھی دکھائی جائیں گی، اس لیے ٹیلی ویژن فوراً بند کر کے رخصت نہ ہو جائیں.